بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور ایمان افروز ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں ایک نہایت اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی سچ کی روشنی کو دبانے کی ہزار کوششیں کی جاتی ہیں، مگر اللہ کا وعدہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ ترجمہ: اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کریں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 8۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا چاہے دشمنوں کو پسند نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ آج ہم ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس میں قریش نے اپنی آخری کوشش کی کہ اسلام کی شمع کو بجھا سکیں، مگر یہ شمع قیامت تک روشن رہنے کے لیے تھی۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کی وادی جہاں قریش کے سردار ایک مرتبہ پھر ابو طالب کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ ان کے چہروں پر اضطراب اور بے بسی کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا کوئی حل نہ نکالا تو اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ یا اللہ میں حق اور باطل میں فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کو، اس سچائی کو قبول کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو پھیلانے والے بنتے ہیں۔ آمین۔ دیکھیے، جانیے اور روشنی حاصل کیجیے۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ دعائیں بھی کراتے چلتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی لسانی نوراً وفی سمیعی نوراً وفی بصری نوراً ومن فوقی نوراً ومن تحتی نوراً۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل میں نور رکھ، میری زبان میں نور رکھ۔ اے اللہ میری سماعت میں نور رکھ، میری بصارت میں نور رکھ، میرے اوپر نور رکھ، میرے نیچے نور رکھ، میرے دائیں نور رکھ، میرے بائیں نور رکھ، میرے آگے نور رکھ، میرے پیچھے نور رکھ اور مجھے سراپا نور بنا دے۔ صحیح مسلم۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ نورانیت اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ روشنی اور سچائی کا سفر۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بار ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس روشنی کا ایک چراغ تھا، مگر آندھی آئی اور چراغ بجھ گیا۔ وہ اندھیرے میں راستہ بھٹکنے لگا، گرتا سنبھلتا اور بے بسی محسوس کرتا رہا۔ پھر اچانک اسے دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ وہ اس روشنی کی طرف بڑھا اور جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ یہ روشنی ایک ایسے قافلے کی ہے جو سیدھا راستے پر جا رہا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ دنیا کی تاریکی میں ہم بھٹک سکتے ہیں، مگر اسلام کا نور ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ۔ جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 40۔ اور آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی روشنی لے کر آئے ہیں جو آپ کے دل اور دماغ کو منور کر دے گی، اور ایک ایسا واقعہ جو حق اور باطل کی پہچان کرا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے لگے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے پہ در پہ سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً میسوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے کوی مفصل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کے انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک اور وفد
ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت قہر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو آپ ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجوں کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مارا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو صفوان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کو کل تعداد تقریباً 50 یا 25 تھی۔ انہوں نے کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی، کوئی بھی فریق دوسرے سے طرز نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزائیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کسی بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک اور روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سرپٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئیں، والقرآن الذی ذکر۔ ترجمہ، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں۔ ہم نے کتنی ہی
کو میں ان سے پہلے ہلاک کر دی، اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، اس نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض کڑنت ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ لمحہ تھا جب قریش نے آخری بار کوشش کی کہ اسلام کی شمع کو بجھا دیں، مگر اللہ کے نور کو بجھانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور آسمانوں اور زمین کا۔ سورۃ النور آیت نمبر 35۔ یہی وہ نور ہے جسے اللہ نے دلوں میں اتارا اور جس کی روشنی آج بھی پھیل رہی ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ کے دین کو اپنائیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہماری منتظر ہوگی۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری 71۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس علم اور ہدایت کا حصہ بنیں تو ایک قدم آگے بڑھائیں۔ یہ ہمارا مشن نہیں بلکہ ہم سب کا مشن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ کمنٹ میں اپنی رائے دیں کیونکہ آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے ہدایت کا سبب بن سکتے ہیں۔ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کا دل بدل جائے اور وہ بھی اسلام کی روشنی میں داخل ہو۔ اور سب سے اہم، لائٹ آف ہدایت چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ایمان افروز ویڈیو لاتے رہیں گے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کی روشنی کو پھیلاتے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 8۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو دیکھ کر گزر نہ جائیں بلکہ اسے ایک پیغام سمجھیں کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کے دل میں ہدایت کا ایک نیا چراغ جل اٹھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔